ایک درخت پر ایک مینو چڑیا رہا کرتی تھی اور اسی درخت کے سامنے ہی ایک اور درخت پر ایک کوے کا گھونسلہ بھی تھا۔ کوا بہت ہی کامچور تھا اور سست بھی تھا، پورا دن سوتا رہتا تھا اور جب بھوک لگتی تو یہاں وہاں کسی سے مانگ کر کھا لیتا تھا۔ وہیں دوسری طرف وہ چڑیا بہت ہی محنتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہے، اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ مجھے جلد از جلد اپنا گھر پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا بہت ہی محنت کرتی۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ وہیں دوسری طرف اس کامچور کوے کو کوئی فکر نہ تھی، وہ بس اپنے گھونسلے میں پورا دن آرام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن مینو چڑیا اس کوے کے پاس آئی اور کہنے لگی، کوے بھیا، اب ایسی بھی کیا سستی، ہر وقت آرام کرتے رہتے ہو، کچھ تو کام کیا کرو، برسات کا وقت قریب ہے، میں نے تو اپنا گھر پکا کیا ہے، تم بھی اپنا گھر پکا کر لو برسات سے پہلے، ورنہ کہاں رہو گے تم؟ ارے چڑیا بہن، تم نے اپنا گھر پکا کیا تو تم مجھے سکھا رہی ہو؟ تم مجھے میرا کام مت بتاؤ، جب بارش ہوگی تو میں دیکھ لوں گا، تم یہاں سے جاؤ، میرا سکون مت خراب کرو۔ ایک دن بہت تیز ہوا چلنے لگی اور پھر اچانک خوب تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ چڑیا کی محنت رنگ لائی۔ چڑیا کی گھر میں ایک ذرا بھر بھی پانی نہ آیا، جبکہ دوسری طرف کوے کا گھونسلہ تو پورے پانی سے ہی بھر گیا تھا۔ کوا بھی بارش میں بھیگ گیا اور کانپنے لگا۔ گھونسلہ تو پورا پانی سے بھر گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو بہت سردی بھی لگ رہی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ ایک کام کرتا ہوں، چڑیا بہن کا گھر پکا ہے، میں کچھ دن وہاں چلا جاتا ہوں۔ کوا چڑیا کی گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور چڑیا کا دروازہ بجانے لگتا ہے۔ کون ہے دروازے پر؟ ارے چڑیا بہن، میں تمہارا کوا بھیا ہوں، دروازہ کھولو، میرا گھونسلہ پورے پانی سے بھیگ گیا ہے اور مجھے بہت سردی بھی لگ رہی ہے، تم مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ چڑیا فوراً کوے کو اپنے گھر میں بلا لیتی ہے۔ کوے بھیا، جب تک بارش نہیں رکتی آپ میرے گھر پر ہی رک سکتے ہو، جب بارش رک جائے گی تو ہم دونوں مل کر آپ کا گھونسلہ دوبارہ سے بنا لیں گے، اب آپ آرام کر لو۔ کوا چڑیا کا گھر دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور کوا سوچتا ہے، ارے واہ، یہ چڑیا بہن کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور چڑیا بہن بھی بہت ہی اچھی ہے۔ چڑیا کوے کے لیے گرم گرم سوپ لاتی ہے اور اس کے بعد کوا سو جاتا ہے۔ 3 دن بعد بارش رک جاتی ہے۔ چڑیا کوے کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے، کوے بھیا، برا مت ماننا، بارش رک گئی ہے، اب ہم دونوں مل کر آپ کا گھونسلہ تیار کرتے ہیں۔ کوا بہت کامچور تھا اور سست بھی۔ چڑیا کی یہ بات سن کر کوا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بہانہ بناتے ہوئے کہتا ہے، ارے چڑیا بہن، بارش کی وجہ سے مجھے بہت بخار ہو گیا ہے، میں آج گھونسلہ نہیں بنا سکتا۔ مجھے معاف کرنا کوے بھیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بیمار ہو، جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تب ہم آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر لیں گے۔ کچھ دن کے بعد چڑیا کوے کا گھونسلہ تیار کرتی ہے اور کوے کے پاس آتی ہے۔ کوے بھیا، ذرا آنا میرے ساتھ، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ چڑیا کوے کو اس کے گھونسلے کے پاس لے کر آتی ہے۔ کوے بھیا، میں نے آپ کا نیا گھونسلہ تیار کیا ہے، اب آپ اس گھونسلے میں آرام سے رہ سکتے ہو۔ کوا چڑیا کی یہ بات سن کر بہت خفا ہو جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے، اب میں یہاں پر کیسے رہوں گا؟ مجھے تو چڑیا کے آرام دہ گھر کی عادت پڑ گئی ہے۔ چڑیا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کوے کو اپنے گھونسلے میں بالکل بھی آرام نہیں آ رہا تھا،
وہ چڑیا کے گھر پر جاتا ہے اور جھوٹ موٹ کہتا ہے۔ چڑیا بہن، میرے گھونسلے میں سانپ آ گیا ہے، میں اس لیے بچ کر تمہارے گھر پر آ گیا ہوں۔ چڑیا کوے کی کام چوری کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کوا جھوٹ بول رہا ہے۔ چڑیا نے کوے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو چڑیا کوے سے کہتی ہے، کوے بھیا، میری سر میں بہت درد ہو رہا ہے، طبیعت بہت خراب ہے، میں اپنے بستر میں آرام کر رہی ہوں، بستر بھی خالی نہیں ہے، آپ کہیں اور جاؤ۔ کوا واپس اپنے گھونسلے میں آتا ہے اور کہتا ہے، اس چڑیا کو کیا ہو گیا؟ اس نے مجھے اپنے گھر سے رہنے کو کیوں منع کر دیا؟ اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، میں کہاں سے کھانا کھاؤں؟ میرے سر میں تو چکر آ رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بھوکا بھی بہت ہوتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب چڑیا اس کی کوئی مدد کرنے والی نہیں ہے۔ آخر اس کوے نے محنت سے دانا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چڑیا یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور کچھ دن محنت کر کے چڑیا جیسے گھر بھی بنایا۔ اب وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں رہتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں محنت کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے سہارے پر رہنا چاہیے، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے۔